رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بچوں، آپ اپنی کلاس 6 کی اردو کی بک نکال لیں اور سبق نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی نکال لیں۔ تدریسی مقاصد یعنی سبق پڑھنے کے مقصد کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ بچوں کو لوک کہانی کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کروانا، بچوں کو بتانا کہ لوک کہانی کسی مخصوص خطے کے مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی رویوں کی عکاس ہوتی ہے۔ تیسرا، بچوں کو بتانا کہ لوک کہانی صدیوں سے مخصوص تہذیب کے اندر محو سفر رہتی ہے۔ یہ سینہ بہ سینہ چلتی ہوئی چند جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سبق سے جانے سے پہلے میں کچھ آپ کو الفاظ معنی لکھواتا ہوں، آپ اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں نوٹ کر لیں۔ وسیع کہتے ہیں فراخ کو، کھلا کو۔ آہٹ کہتے ہیں پاؤں کی آواز کو۔ ہوگا عالم کہتے ہیں حالت کو۔ مگن کہتے ہیں غرق ہونا۔ خوددار کہتے ہیں غیرت مند کو۔ کفارہ کہتے ہیں کسی خطا یا گناہ کا عوض، تاوان۔ بیتاب کہتے ہیں بے چین کو۔ عزم کہتے ہیں ارادہ کو۔ اب میں اس کو ریڈ کروں گا، آپ اسے غور سے سنیں اس لوک کہانی کو۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں جن میں سے بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلا رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو وہ سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل یعنی موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہو وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس خو کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الگوزے پر تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والے موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر ہم موت سے خوف زدہ کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئیں۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنے حفظ و ایمان میں رکھا۔ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل تھا۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں۔ دور دور تک کہیں
آدم ذات کا نشان نہیں، یعنی کسی شخص کا نام نہیں، یعنی وہاں کوئی شخص نہیں تھا۔ مرنے والے مر گئے اور جتنے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی، گرتے پڑتے اس طرف چلے۔ آخرکار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مصحری پر ایک خاتون بیٹھی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مصحری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی، ہمارے یہاں آرام سے رہو، گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہاں نہیں ہے۔ ہوائیوں کی گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ گھومتا پھرتا پھر اسی حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے گل کو دیکھا تو وہ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کی بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام ظہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسے سلوک کرنے لگی اور اس خوف سے کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا جو ظہیرہ اس کے سپرد کرتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر ظہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقع پر اس سے صنوبر کی وہ بات یاد آتی تھی کہ ظہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو ظہیرہ کی وہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کی عزم کو بھی پختہ کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکایک ظہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھی آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، پھر انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن ظہیرہ کی یہاں رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔
آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگ پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی طرف ٹانگوں سے چپٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والے کمرے زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس کی نظر صنوبر کی خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ پر پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ اس کے جو مصنف ہیں وہ کون ہے؟ علامہ راشد الخیری۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ یہ ایک لوک کہانی تھی، کافی مزیدار تھی، امید ہے آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ الف، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ جواب، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ب، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ؟ گل اور صنوبر بھائی بہن تھے، وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے۔ جیم، زہیرہ اپنے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ جواب، زہیرہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ دال، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟
جواب صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی. ہے نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ جواب نصیر زہیرہ کا بڑا بیٹا تھا، اسے سانپ نے اس لیے ڈس لیا تھا، زہر کے اثر سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی. واو، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ جواب اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے. سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں. حقۂ عالم، اس کا جو مفہوم کیا ہے؟ سنسان جگہ یعنی ویرانہ. آدم ذات کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے آدم کی اولاد یعنی انسان. خوف زدہ کا معنی ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرا ہوا. بے گور و کفن یعنی جسے نہ کفن دیا جائے اور نہ ہی دفن کیا جائے. مارگزیدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سام کا ڈسا ہوا. سوال نمبر 3، زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ تفصیل سے بیان کریں. تو یہ اس واقعے کو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کہ اس نے ان پتیوں کو تلاش کیا اور اس کا عرق نکالا اور اس کو جو عرق تھا وہ نصیر کے منہ میں ٹپکایا صنوبر نے تو اس کی جان بچ گئی. یہ آپ وہ والا واقعہ لکھتے ہیں اس میں، اور تفصیل سے لکھنا ہے آپ نے آخری جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے. سوال نمبر 4، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. علی، محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ آپشن بی، بلوچوں نے. ٹھیک ہے. بے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نمبر 3، طاعون کی. جیم، 3-4 دن کے اندر جھونپڑیوں کس سے خالی ہو گئی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نمبر 4، مکینوں سے. دال، گل نے حسرت بڑی نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اپنے پیٹ پر. آپشن 3 اس کا آنسر ہے. ہے، دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ آپشن 4، دھواں. سوال نمبر 5، درجہ ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. سایہ منڈلانا، یہاں ہر وقت دہشت گردی کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے. یہ آپ اسے نوٹ کر لیں اپنے اسکول کاپیز میں. ہو کا عالم ہونا، رات کے وقت ہر جگہ ہو کا عالم ہوتا ہے. تان لگانا، رات کو ایک آدمی الغوزے پر تان لگا رہا تھا. آدمزاد، سنسان بستی میں دور دور تک آدم ذات کا نشان نہ تھا. تمتما اٹھنا، غصے سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا. خوف زدہ، شکاری شیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا. مارگزیدہ، سپیرے نے مارگزیدہ کا علاج کیا. انتقام کی آگ بھڑکنا، ڈارون حملوں کے خلاف لوگوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے. تیر کی طرح لگنا، اس کی باتیں مجھے تیر کی طرح لگیں. فرشتہ اجل ہر انسان کی جان لے گا. سوال نمبر 6، درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. انتقام لینا، معاف کرنا. سایہ کا متضاد کیا ہوگا؟ دھوپ. وسیع کا تنگ. پھیلانا سکڑنا. ویران آباد. پختہ خام. سوال نمبر 7، دیے گئے واحد الفاظ کے جمع لکھیں. موت، اموات. شخص، اشخاص. عیب، عیوب. تدبیر، تدابیر. قوم، اقوام.
سوال نمبر 8، سبق گل صنوبر کی کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں. ٹھیک ہے، اپنے الفاظ میں آپ نے جو میں نے آپ کو ریڈنگ کی ہے، اس کہانی کو پڑھا ہے، آپ اس کو اچھی طرح ریڈ کریں اور بعد میں اس کو اپنے ہی الفاظ میں اس کو بیان کر دیں. سوال نمبر 9، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں. یہ ہم نے سبق پڑھا ہے، اس کے اندر سے یہ کچھ سوالات ہیں، کچھ جملے ہیں اور آپ نے بتانے ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں. سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. زندگی کو ملائیں گے آپ موت سے. کالم بے میں موت لکھا ہے، اسے زندگی سے ملائیں گے. ہو کا عالم یعنی سناٹا، ہو کا عالم کو آپ ملائیں گے، اس کے بالکل سامنے لکھا ہوا ہے سناٹا. الگوزہ کا کیا اس کو کہیں گے، اس کو آپ ملائیں گے تان سے. تعاون اس کو آپ ملائیں گے وبا سے. گناہ کو آپ ملائیں گے کفارہ سے. خوددار کو آپ ملائیں گے غیرت مند سے. سوال نمبر 11، مدرجہ ذیل جملوں کو درست کریں. لندن سے تار آئی ہے، لندن سے تار آیا ہے، اس کا درست کیا ہوگا؟ لندن سے تار آئی کا درست کیا ہوگا؟ لندن سے تار آیا ہے. ٹھیک ہے. بے، 2 روپے کی دہی لاؤ، 2 روپے کا دہی لاؤ. ٹھیک ہے، 2 روپے کا دہی لاؤ. جیم، میں نے ایک خواب دیکھی، میں نے ایک خواب دیکھا. جاگ بیٹھ جائے گی، جاگ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ درست ہے اس کا. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے. آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں.